سنیے، خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں اور محبت کا مکاشفہ پائیں۔ سب کہیں آمین۔ تشریف رکھیں۔ عزیزو، نفرت سے آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ نفرت سے آسان کوئی چیز نہیں ہے، اور محبت کے لیے ایک عظیم روح چاہیے، اور محبت کرنے کے لیے ایک عظیم روح چاہیے۔ محبت چاہے خدا سے ہو یا ان کے پیدا کیے ہوئے انسانوں سے۔ اور شکر گزاری جو ہے یہ خدا سے محبت کا ایک اعلیٰ اظہار ہے۔ آمین۔ شکر گزاری کیا ہے؟ خدا سے محبت کا ایک اعلیٰ بلند پایا اظہار ہے۔ اور ہاں، شکر گزاری کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر عظیم روح ہوتا ہے۔ لوکاں نو برکت مل جاندی ہے، لوکاں نو نوکریاں مل جاندیاں نے، لوکاں نو اولاد مل جاندی ہے، تے او پھر اپنیاں منتاں تے او اپنیاں شکر گزاریاں خدا دی حضوری وچ کیتے ہوئے کول قرار کی کردے نے؟ اکثر بھول جاندے ہیں۔ لیکن میں نے کہا محبت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک عظیم روح چاہیے، اور جس کے اندر وہ عظیم روح ہوتا ہے وہ ضرور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی۔ تو بات کر رہے ہیں کہ نفرت کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن محبت لیے کی چاہیے ہوتا ہے؟ ایک عظیم روح چاہیے ہوتا ہے، اور جس کے اندر محبت ہوتی ہے خدا سے ہو وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے، اور جس کے اندر انسانوں سے محبت ہوتی ہے وہ انسانوں کو بھی تھینک یو بولتا ہے۔ تو خداوند بلیس کرے آپ سب کو۔ یاد رکھیے کہ محبت کرتے رہیے، خدا سے بھی اور اس کے پیدا کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی۔ یقیناً لکھا ہے کہ جو محبت کرنا نہیں جانتا وہ خدا کو نہیں جانتا، اور جو محبت کرنا جانتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، ہماری زندگی کے جو درپیش طوفان ہوتے ہیں، ہماری زندگی کی جو درپیش مشکلیں ہوتی ہیں وہ عارضی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ چند روزہ ہوتی ہیں، وہ عارضی ہوتی ہیں، لیکن خدا کی شفقت، خدا کا فضل، خدا کی رحمت اور خدا کی برکت اور اس کے وعدے دائمی اور ابدی ہوتے ہیں۔ اور ہم نے تلاوت بھی کی ہے کہ خداوند کا شکر کرو۔ کیا کرو؟ خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ بدی، بلکہ لکھا ہے اس لیے کہ وہ، اور یقیناً خدا کا بندہ یرمیہ نبی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ کہ میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو، میرے خیالات تمہارے بارے میں بھلائی اور سلامتی کے خیالات ہیں، تاکہ میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں۔ ہاللیلویہ۔ خدا نیک ہے اور وہ ہمارے بارے میں بھلائی، سلامتی، آشتی، آنند، برکت کے خیالات رکھتا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ لکھ رہا ہے کہ خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے، اور آگے لکھا ہے کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔
اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم زبور 136 گاتے ہیں، اور آپ نے پتہ نہیں اسے کبھی زبور کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا کہ نہیں۔ اس کو اگر پڑھا جائے تو زبور 36 میں مقدس داؤد اس بات کا بار بار 136 نکال سکتے ہیں آپ، مقدس داؤد بار بار اس بات کا اقرار کرتا ہے، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا کی شفقت ایک دو دن کی نہیں ہے، خدا کی رحمت دو چار روز کی نہیں ہے، وہ لازوال ہے، وہ لافانی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتی، وہ بلکہ بار بار کہتا ہے کہ اس کا شکر کرو کیونکہ اس کی شفقت ہے۔ اگر آپ پورا زبور پڑھیں تو بار بار مقدس داؤد اس بات کو کہتا ہے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ اس کی شفقت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا قہر کرنے میں دھیما خدا ہے اور شفقت میں غنی ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جڑا سخی دل ہوئے، تے ساڈا خدا کی ہے سخی دل ہے، وہ سخاوت سے دیتا ہے، اور زبور نویسی لکھتا ہے وہ اپنے راست رو بندہ سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ اپنے راست رو بندہ سے کوئی نعمت باز، اور بلکہ لکھا ببر کے بچے تو بھوکے ہوتے ہیں لیکن خدا کے طالب کسی چیز کے محتاج، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ یہی ہے اس کی ابدی شفقت کہ وہ اپنے مانگنے والوں کو بھولتا، وہ اپنے چاہنے والوں کو بھولتا، وہ اپنے محبت کرنے والوں کو بھولتا نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم زبور 16 گاتے ہیں تو زبور 16 فتح مندی کا زبور گاتے ہیں، میں گا کے اگر بتاؤں تو ایسے ہی گاتے ہیں نا، میری جان خدا نو اے ہو کہندی آہی، میری جان خدا نو اے ہو کہندی آہی، تیرے باجوں میری نہیں ہے بھلائی۔ خدا کے علاوہ اس کے مقدسین کی، اس کے ایماندار بندوں کی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اسی لیے یرمیہ نبی کہہ رہا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو، میرے خیالات تمہارے بارے میں سلامتی کے خیالات ہیں، بھلائی کے خیالات ہیں، تاکہ میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آگے یوسایا کی کتاب میں جائیں، اس کے 49 باب کی 15ویں آیت میں خدا کا بندہ یوسایا فرماتا ہے، کیا یہ ممکن ہے، خدا کہہ رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے، اپنے رحم کے پیٹ کے فرزند پر ترس نہ کرے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ انج ممکن ہے کہ دودھ پیاندے بچے نو ماں بھول جائے تے پیٹ تو جنے نو ماں بھول جائے؟ خدا کہتا ہے ہاں، وہ شاید بھول جائے۔ کون بھول جائے؟ وہ ماں بھول جائے جیڑی دودھ پیاندی اپنے پتر نو، جنہیں اپنے پیٹ تو جنیا، شاید وہ بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ ہمارا خدا ایسا قدوس ہے کہ اس کے بارے میں ابھی ہم تلاوت کر رہے تھے کہ خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے اور اس کی شفقت۔ میرے عزیزو، ہمارے خدا پر ہمیں ہر وقت انحصار کرنا چاہیے۔ بچے کرتے ہیں نا، اب کوئی چھوٹا موٹا بھی کام ہوئے تو کہتے ہیں میرا ابا کر دے گا، میرے پاپا میرے لیے کر دیں گے، میری ماما میرے لیے کر دے۔ بچے اپنے والدین پر کیا کرتے ہیں؟ انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی پورے طور پہ کس پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے؟ اپنے آسمانی باپ پہ توکل کرنا چاہیے، ڈیپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے خیالات ہمارے بارے میں سلامتی اور بھلائی کے ہیں، اور ہاں وہ تو نیک ہے اور اس کی شفقت تو ابدی ہے۔ میرے عزیزو،
اگر ہم یعقوب کے خط کو پڑھیں تو پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش. سنیل کو اچھی جاب ملی ہے ابراڈ میں تو یہ بخشش ہے نا خدا کی. تو خدا کا بندہ یعقوب لکھتا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. بندہ زمین تے بھج نس کر لے تو لکھا ہے یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک کہ اسے آسمان سے نہ دیا جائے، نہ مل جائے. اسی لیے یعقوب بھی لکھ رہا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. یعنی جو خدا برکت دیتا ہے تو پھر کوئی کھو نہیں سکتا. خدا برکت دیتا ہے تو کوئی چھین، کوئی واپس لے. ہاں، خدا میں مضبوط رہنا، خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا، خدا میں بنے رہنا، خدا میں جڑے رہنا. یسوع مسیح نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت اور تم میری جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ کیا لاتی ہے؟ سدا پھل لاتی ہے. بس میرے عزیزو، ہر اچھی بخشش، ہر اچھا انعام، ہر کامل انعام نوروں کے باپ سے ملتا ہے، آسمان سے ملتا ہے. ہاں، انسان بس مسیح خداوند میں جڑا رہے، وہ اس کا شکر کرتا رہے، کیونکہ وہ تو خداوند خدا کیسا خدا ہے؟ نیک ہے اور اس کی شفقت. اور میرے عزیزو، مقدس داؤد یعنی زبور نویس 103 زبور کی پہلی 5 آیات میں یہ بھی ہم گاتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو، اس کے قدوس نام کو، اسی کو نہیں کہن دے. وہ کہہ رہے ہیں میری جان خداوند کو اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو. اور آگے لکھتا ہے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش. اور آگے لکھتا ہے وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے. خدا نیک ہے نا، خدا کی شفقت اب بھی ہے نا، وہ ہمارے گناہ بھی بخش دیتا ہے. وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. روگ اسی اب بھی ختم کر سکنے ہیں. کنوں لگتا ہے کہ میں ٹیکا لوا لینا تو ان کی وجہ تو ٹھیک ہو جانا؟ نہیں، شافی خدا ہے، شالوم خدا ہے. اگر وہ شفا نہ دے تو بندہ چنگا شفا پا. اسی لیے داؤد کہہ رہا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے. بندہ ہلاکت تو بچ، اٹردے پھردے ایکسیڈنٹ تو بچ. کون بچاندہ ہے؟ وہ یہوہ جو ہراول اور چنڈاول ہے. اور لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ تیرے پاؤں کو ٹھیس لگنے. اے کام کدے نے؟ اس خدا دے جڑا نیک ہے. ہاللویا. اے اس خدا دے کام نے جڑا تے جڑی شفقت کی ہے. میرے عزیزوں، داؤد کہتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. آسودہ کرتا ہے یعنی تسی رج جاندے ہو. آمین. کدی رحمت نال؟ خدا باپ دی رحمت نال. اور لکھا ہے تو عقاب کی مانند اثر نوم کیا ہوگا؟ جوان ہوگا. ہاللویا. بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی ہاللویا. میرے عزیزو، یہ ساری کی ساری باتیں، ہماری زندگی کے سارے معاملات اور احوال کس خدا سے جڑے ہیں؟ اس خدا سے جو نیک ہے. ہاللویا. جس کی شفقت ابدی ہے. اور میرے عزیزو،
मुकद्दस दाऊद जो है ज़बूर 50 की 23वीं आयत में कहते हैं, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। यानी सुनील ने जब ये फील किया कि ये सारी बरकत तो मुझे किसने दी है, उस खुदा ने जो नेक है, उस खुदा ने जिसकी शफकत अब्दी है, तो उसने शुक्रगुजारी की क्या रखी है, कुर्बानी रखी है। आमीन। क्या रखी है, शुक्रगुजारी की। और खुदा फरमा रहा है, कलाम कह रहा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। और आगे लिखा है, वो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। आपको पता है सबसे पहली कुर्बानी किसने चढ़ाई थी? किस किस को पता है? जी प्लीज, मेरी बेटियां, बहनें, भाई सब जरा इंटरैक्टिव रहें, मेरी तरफ देखते रहें। सबसे पहली कुर्बानी किसने चढ़ाई थी? हैं? किन्ने? हाबिल ने। हालेलुया। पिछों ही आवाज आई है। हाबिल ने किन्ने किया? अच्छा, सबसे पहली कुर्बानी इस बेटी ने सही कहा है कि हाबिल ने चढ़ाई। सबसे पहली कुर्बानी बोलो बोलो किसने चढ़ाई? और मेरे अजीजों, अगर इब्रानियों के खत के 11वें बाब में देखें तो खुदा के हजूर जो कुर्बानी हाबिल ने गुजरानी, उसके बारे में पौलुस कहता है, ईमान ही से। किवें? किवें? बेईमानी न नहीं, ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी गुजरानी, और उसी के सबब से उसके लिए रास्तबाजी की गवाही दी गई। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा कि हाबिल की कुर्बानी कायन की कुर्बानी से बेहतर क्यों है, क्योंकि वो ईमान से चढ़ाई गई। साडे लोकी अक्सर देन लग्या ना कंबल लग पैंदे ने, भैड़े पैन लग पैंदे ने, जेबां वेखण लग पैंदे ने, खर्चे वेखण लग पैंदे ने, थोड़ा लोड़ा वेखण लग पैंदे ने, और फिर वो यकीनन हाबिल जैसी कुर्बानी नहीं बन पाती। वो खुदा का जो है वो खुदा को नहीं देते, ते फिर अक्सर ही फिर लोड़ा थोड़ा है जिंदगी कट देंदे ने। हाबिल ने कोई शरीयत नहीं थी, हाबिल ने कोई हुक्म नहीं खुदा का मिला हुआ था, तब भी ये जाना कि देना लेने से खुदा का शुक्र करना बेहतर है, क्योंकि वो नेक है, उसकी शफकत अबदी है। उसने ईमान से कायन ने भी गुजरानी, तुहानू पता ही है किवें, साडे आंगू, साडे लोकां आंगू चंगा चंगा आप ही रख लो ते माड़ा माड़ा किनू दे दियो, चलो भाई साहब नू दे दियो। तो जरा गौर कीजिए कि ईमानदार जब भी कुर्बानी चढ़ाता है तो वो अफजल कुर्बानी हाबिल की तरह चढ़ाता है, और लंगड़ा लूला नहीं देता, और चंगा चोखा ते चंगा सुथरा देता है, ताकि खुदा दे हजूर अफजल कुर्बानी। ये ईमानदार का काम है। हाबिल ने ईमान ही से कायन से क्या गुजरानी? अफजल कुर्बानी गुजरानी, और इसी के सबब से उसके लिए जब गवाही दी गई तो कैसी गवाही थी कि वो रास्तबाज था। और आज भी उसकी कुर्बानी का जिक्र होता है, उसकी कुर्बानी की बात होती है, क्योंकि उसने अच्छा हिस्सा खुदा की हजूरी में गुजराना था। मेरे अजीजों, एक करैक्टर जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, वैसे तो बाइबल मुकद्दस के सारे हीरो ही ईमान के हीरो हैं। मुकद्दस याकूब के बारे में आप जानते हैं? मुकद्दस याकूब के बारे में जानते हैं ना जी? तवज्जो दीजिएगा। मुकद्दस याकूब यकीनन ऐसी शख्सियत है कि उनके बारे में आप जानते हैं कि वो एड़ी पकड़कर अपने भाई की पैदा हुए, और उन्होंने बार्गेनिंग की अपने भाई से। क्या किया? वट्टा सट्टा करके रोटी चल तू खा ले, पर पलोठे दा हिस्सा मैनू। यानी ये एक काम ऐसा था जिससे थोड़ा लगता है कि अच्छा नहीं किया,
لیکن خدا کی مرضی ایسی ہی تھی شاید، کیونکہ اما ربکا ایسا ہی چاہ رہی تھی کہ میرے بیٹے یعقوب کو کیا ملے، کیونکہ عیساؤ جو ہے کنانی عورتوں کی طرف راغب ہے، وہ باپ ابراہم اور اسحاق کے سکھائے ہوئے قوانین پر چلتا نہیں ہے۔ اینی ہاؤ آگے بڑھتے ہیں۔ مقدس یعقوب جو ہے ایسی خوبصورت پرسنالٹی ہے کہ جب یہ اپنے ماما کے گھر گئے، لابن کے گھر، اور وہاں سے مال مویشی، 4 بیویاں یعنی 2 بیویوں کے ساتھ 2 لونڈیاں، 12 بچے لے کر وہ جب واپس لوٹے تو ہوا پتہ کیا ہوا؟ یہ کہ وہ بھائی جسے وہ ایک طرح کا دھوکہ دے کر پلوٹے کا حق لے کر چلے گئے تھے، وہ بھائی 400 بندہ لے کر سامنے آ گیا۔ مقدس یعقوب یقیناً ڈر گئے کہ 400 بندہ لے کر عیساؤ کیا کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ ملنے آ رہا ہے، وہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ وہ ڈر گئے، لیکن انہوں نے خدا کی حضوری میں دعا کی اور یقیناً ان کی دعا سنی گئی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک بڑا ماجرا ہوا کہ انہوں نے ساری رات فرشتے سے کشتی کی اور کہا، فرشتے سے کہا کہ خدا کی قسم میں تجھے جانے نہ دوں گا جب تک کہ تو مجھے برکت، اور فرشتے نے انہیں اسرائیل کا نام دیا اور کہا کہ تو آج سے یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ جب عیساؤ سامنے آیا تو خدا نے سن لیا ہوا تھا، کیونکہ خدا یعقوب کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ قربانیاں چڑھانے والا تھا، وہ مذبح بنانے والا تھا، وہ خدا کی نیکی کو، بھلائی کو یاد رکھنے والا تھا۔ اس نے جب یعقوب کا بھائی عیساؤ سامنے آیا تو اس سے جھک کر سجدہ تو کیا، اس کی عزت کے لیے سجدہ تو کیا، اس نے بھی اسے گلے لگایا۔ اور ہاں، جب اس کے بھائی نے اسے کہا کہ تیرا مال مویشی، تیرا ریوڑ، تیرا خاندان، تیری اموا کیا بڑی ہے، میں تجھ سے خوش ہوں، تو کیا میں اپنے بندے تیرے ساتھ بھیجوں؟ تو یعقوب کہتا ہے میرے لیے میرے خداوند کی نظر کرم ہی کافی ہے، میرے لیے میرے خداوند کی نظر کرم ہی کافی ہے۔ اور میرے عزیزوں، جیسے ہی عیساؤ سے معاف کر دیتا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ اس جگہ پر مقدس یعقوب کیا بناتے ہیں؟ ایک مذبح بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ مذبح بناتے ہیں، اور اس مذبح پر وہ قربانی چڑھاتے ہیں، اور ہاں اس جگہ کا نام وہ ایل الہ اسرائیل رکھتے ہیں، ایل الہ اسرائیل رکھتے ہیں۔ اور ہاں، یہ قربانیوں کا سلسلہ نوح سے شروع ہوا، باپ ابراہم نے وہاں سے سیکھا، اور ہاں باپ اسحاق بھی قربانیاں چڑھاتے رہے، اور ان کا بیٹا یعقوب بھی خدا کے حضور قربانیاں چڑھاتا رہا، اور ہاں بنی اسرائیل بھی قربانیاں چڑھاتی رہے۔ لیکن وہ ساری قربانیاں تو مسیح میں پوری ہو گئی، لیکن شکر گزاری کرنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ قربانیاں تو موقوف ہو گئی، کیونکہ یسوع نے ایک ہی بار اپنا خون لے کر وہ پاک ترین مکان میں داخل ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے، قربانیوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے، لیکن شکر گزاری کا حکم ابھی بھی موجود ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پہلا تسلنیکیوں 5ویں باب کی 16ویں سے 18ویں آیات کو اگر پڑھ لیا جائے تو میں مختصر بس ایک ہی آیت پڑھوں گا۔ وہاں لکھا ہے، توجہ دیجیے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں، اے نہیں جدو منڈا ہوئے ادو ہی، اے نہیں ادو ہی جدو نوکری مل جائے، اے نہیں ادو ہی جدو بابا چوکھے پیسے کمیٹی نکل آئے وغیرہ وغیرہ، بلکہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے ہر ایک بات میں قربانیوں کا سلسلہ تو موقوف ہے، لیکن شکر گزاری کرنا یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی
یہی مرضی ہے، خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ کیا کریں، ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کریں۔ لیکن ہمارے لوگ شکر گزاری ٹھان لیتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں، وہ منت مان لیتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا بندہ پالوس دوسرے خط میں اپنے سکھاتا ہے کہ خوشی سے دینے والوں کو خدا کیا رکھتا ہے۔ ہمارے لوگ جو دل میں ٹھہراتے ہیں اسے بھی دینے میں دریغ کر لیتے ہیں۔ لیکن باپ ابراہیم کی روایت کیا تھی؟ ملک صدق سالم کو وہ دے یقی دے رہا ہے، خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ اسی لیے نہ تو اس وقت شریعت دی گئی تھی، نہ ہی اس وقت تک لاویوں کی کوئی لڑی تھی، لاویوں کا کوئی سلسلہ تھا، لیکن خدا کا بندہ ابراہیم ملک صدق سالم کو، اس کاہن کو میں سے اور سارے کے سارے مال و غنیمت میں سے کیا دیتا ہے؟ 10واں حصہ دیتا ہے۔ ہم خدا کو 10واں حصہ کیا، میرا خیال ہے پہلا یا دوجا یا وہ بھی نہیں دے پاتے، بلکہ بڑا سوچتے رہنے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے فرمایا جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے سمجھیے گا۔ شریعت لوگ بحث کرتے ہیں، لو جی آج تو شریعت ہے ہی نہیں، اور بھائی کلام کہہ رہا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، اور کلام کہہ رہا ہے کہ دینا لینے سے، اور کلام کہہ رہا ہے خوشی سے دینے والوں کو خدا آپ نے جو ٹھہرایا ہے وہ دے دے۔ اگر 10واں حصہ نہیں دے رہے، کیونکہ آپ سوچتے رہتے ہیں نہیں جی شریعت کا دور نہیں ہے، ابراہیم نے شریعت کے دور میں 10واں حصہ نہیں دیا، اس نے بس یہ جانا ایماندار راست باز خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں دیتے ہیں۔ ہاں اس نے بھی کیا کیا، اس نے دیا، اور کتنا دیا؟ 10واں حصہ دیا۔ اور باپ یعقوب کو دیکھیے اور باپ اسحاق کو دیکھیے، حوالے تو ہیں لیکن میں اب سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی اپنی زندگی میں اور بعد میں پوری اسرائیل قوم کو دیکھیے، اور آج بھی ایسا ہی ہے، وہ شکر گزاریاں دیتے ہیں، وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں، اور دنیا کی سب سے امیر قوم کہلاتے ہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو شکر گزاری کا ہی معنی کہ کیا کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، لیکن نہیں، یسوع مسیح نے ایک اور جگہ کیا کہا؟ انجیل مقدسہ میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا کرو۔ یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، لیکن ہم کافی حد تک اس بات سے کتراتے ہیں۔ لیکن امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی تو ہے جو بے دریغ بکھیرتا ہے اور پاتا ہے، بے دریغ دیتا ہے اور پاتا ہے، لیکن کچھ ہیں جو بڑے کیا ہیں، ناپ ناپ کے سوچ سوچ کے دیتے ہیں، اور تب بھی کنجوسی کی وجہ سے تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں آج سیکھنا ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ کہ خدا ان کی شکر گزاری ہر حال میں کرنی ہے، اور یقیناً شکر گزاری کرنے والے عظیم روح رکھتے ہیں، وہ راست باز ہیں، وہ ایماندار ہیں، وہ بھلے لوگ ہیں، وہ خدا ترس لوگ ہیں۔ آپ نے آج سیکھنا ہے کہ خدا ان کے حضور آپ بھی شکر گزاریاں گزرانے، آپ بھی اسے اول درجہ دیں، آپ بھی اس کی حضوری میں جو ٹھہرایا ہے وہ اسے دیں، تاکہ آپ بھی برکت پائیں، کیونکہ یقیناً خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا کی شفقت ابدی ہے۔ ہاں آپ بھی اس سے اپنا ہمیشہ کا پیار دکھائیں، آپ بھی اس سے اپنی عظیم محبت دکھائیں، جیسے کہ میرے بھائی سنیل نے آج شکر گزاری رکھی ہے۔ کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہن مل کر رہیں، یہ اس نے ایسا کیا، اور پھر کلام میں ہے کہ روٹی بھی توڑی جائے، دعا میں مشغول رہا جائے، رسولوں سے تعلیم پائی جائے، یہ سارا کچھ کلام نے سکھایا ہے، لیکن ہم اگنور کرتے رہتے ہیں، ہم اسے نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے سیکھنا ہے
کہ خدا کا شکر کرنا ہم پہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور خدا کا شکر کیوں کرو؟ اس لیے کہ وہ نیک ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔